ایک اور اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے. آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ملکی داخلی اور سلامتی صورتحال پر کھل کر صحافیوں کو بریفنگ دی. اب تک کی اینکر پرسن فریہ ادریس بھی بریفنگ میں موجود تھی. انہی سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں. فریہ بتائیے گا پشتون تحفظ موومنٹ کو کیا پیغام دیا گیا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹائم از اب کی بات کی تو ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا کہ کوئی اعلان جنگ نہیں. تو کیا مستقبل قریب میں رابطے متوقع ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت ساری باتوں پہ آج روشنی ڈالی. جو شروع میں آغاز جب انہوں نے کیا، پی ٹی ایم واز انفیکٹ آخری ٹاپک تھا جس میں انہوں نے بات کی. سب سے پہلے انہوں نے بھارت کے حوالے سے ذکر کیا، جو 25-26 فروری کے ایونٹس رہے ہیں اس حوالے سے اپنی پریس بریفنگز کا بھی ذکر کرتے رہے. انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ بھارت کا پروپیگنڈا ختم نہیں ہوا ہے. آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں، ان کی لیڈرشپ دیکھ لیں، اگرچہ وہاں پر الیکشن کا ماحول ہے لیکن مسلسل بہت سارے لیولز پہ وہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. اور اگرچہ انٹرنیشنلی سکی بھی ہو رہی ہے ان کو بہت زیادہ ان کے جھوٹوں کی، لیکن اس کے باوجود وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ اوپن آفر ہے، جو بھی یہاں پر آنا چاہتا ہے. اگرچہ انٹرنیشنل جرنلسٹ وہاں پر گئے بھی تھے بالا کوٹ کے ایریا میں، مگر وہ ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ ہم بھارتی میڈیا کو بھی دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی میں لے کے چلا جاؤں گا تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ بھارت نے کتنا جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو انٹرنیشنل لیول پر کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف ان کا بھی ذکر کیا. دوسری جو سب سے اہم بات کی ہے، جو آپ نے پی ٹی ایم کے حوالے سے سوال کیا، پی ٹی ایم کو انہوں نے یقیناً کہا کہ ٹائمز اپ، مگر اس کے بارے میں جب لیٹر آن سوالات ہو رہے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی وہ نہیں ہے کہ دھمکی دی جا رہی ہے پی ٹی ایم کو. مگر آپ ایک لمبے عرصے کا ان کا کانٹیکٹ دیکھیں، چاہے سوشل میڈیا پہ ان کی پریزنس دیکھیں جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر سمیت پاکستان آرمی کے آفیشلز کے حوالے سے پروپیگنڈا، آرمی کے حوالے سے پروپیگنڈا، نازیبا الفاظ، پاکستان کی اسٹیٹ کو نقصان پہنچنے والے باتیں مسلسل ایک کرنا، اور لوکل لیڈرشپ پہ یا لوکل معاملات پہ توجہ نہ دینا. ہی سیڈ کہ ہم ڈی آئی ایس پی نے کہا کہ میں پہلا بندہ تھا جس نے پی ٹی ایم کی لیڈرشپ کو انگیج کیا جس وقت انہوں نے آوازیں اٹھائیں. اس علاقے میں انہوں نے ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرائی کہ بہت ساری شہادتیں ہیں پاکستان آرمی کے نوجوانوں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جس وقت ہم سب کھڑے ہوئے تھے پاکستان کو بچانے کے لیے اور یہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، تو جو بھی جوان وہاں پہ آ کے کھڑا ہوا تھا وہ کسی خاص صوبیت کو بچانے کے لیے نہیں تھا، وہ پاکستان کو بچانے کے لیے کھڑا ہوا تھا اور پاکستان کے ہر کونے سے آیا تھا. سب کا یہ خون لال ہے. تو جو یہ قومیت کے لیول پر ڈیوائڈ کرنے والی کوشش ہے اس کی طرف وہ اشارہ کرے تھے کہ یہ کسی بھی طریقے سے سود مند نہیں ہے پاکستان کے لیے. پی ٹی ایم کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بار بار ان سے یہ بات پوچھی تھی. انہوں نے کہا کہ اب اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا، اور اس وقت میں نے اٹھا دیا. ان کے ڈفرینٹ جلسوں کا ذکر کیا گیا. جو ان کا پہلا دھرنا تھا انہوں نے بتایا کہ ہمیں بتائیں کہ رو نے فنڈنگ کی ہے، ہمارے پاس ڈیٹیلز ہے، آپ پہلے ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی ایم کی ویب سائٹ ہے اس کو ہم مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم چندے سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ایتھنک بیس پہ یہ چندہ پوری دنیا سے اکٹھا کیا جاتا ہے. مگر یقیناً یہ بات جو ہے یہ قابل اعتراض ہے کہ کچھ ممالک جس میں انہوں نے این ڈی ایس کا ذکر کیا، رو کا ذکر کیا، وہاں سے اگر فنڈنگ آئے گی جلسہ کرنے کے لیے تو یہ یقیناً قابل اعتراض بات ہے. انہوں نے مینشن کیے کون کون سے جلسوں کی وہ بات کر رہے ہیں. مثلاً 8 مئی 2018 میں جلال آباد کے جو واقعات تھے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ توخم کے تھرو جو بات چیت ہوئی اس میں ان کے پاس یہ شواہد ہیں. پھر انہوں نے مختلف نام لیے جہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا کہ اگرچہ یہ لیڈرشپ پاکستان کی ہے، پاکستان نے ان کو ووٹ دیا ہے، پاکستان سے الیکٹ ہوئے ہیں، مگر یہ موقف دوسرے ممالک کا دیتے ہیں. تو یہ ایک یقیناً لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے بھی. اور یہ بھی انہوں نے بار بار یاد دہانی کرائی کہ ایک صبر کا مظاہرہ کیا جاتا رہا ہے. اگرچہ اسٹیٹ کو ڈائریکٹ چیلنج کیا گیا ہے مگر یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اسٹیٹ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اسٹیٹ سب سے اہم ہے، کوئی بھی اسٹیٹ سے ٹکرائے گا اس کو نقصان ہوگا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات کی ہے ٹائمز اپ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے بڑی جلد آپس میں رابطے ہو جائیں اور پروف کی طرف ہم جائیں، کیونکہ اس وقت تو وہ بالکل اسٹیٹ کو ہیڈ آن لیے ہوئے ہیں پی ٹی ایم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فریہ ادریس، آپ نے وقت نکالا، سینئر اینکر پرسن ہے اور جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ کی تھی اس پہ تبصرہ کر رہی تھیں.